سوال پوچھا گیا ہے کہ صحابہ کرام در والے اور اہل البیت گھر والے، تو ناسبی حضرات اس پر بھی بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں، تو کیا یہ ریالٹی میں یہ جملہ کیسا ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے گھر والے اور در والے کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے قاری ظہور فیضی صاحب کی، گھر والے اور در والے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی فقہا کی عبارات کو پیش کیا ہے جو در والے اور گھر والے اس کو واضح کرتی ہیں۔ جہاں تک اہل سنت اور مروجہ موجودہ جو اہل سنت ہے ان کی بات ہے، تو یہ جملہ سب سے پہلے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، جو گولڑا کے پیر صاحب تھے، وصال فرما گئے، ان کی زبان پر جاری ہوا تھا۔ انہوں نے یہ اصطلاح غالباً اور انہوں نے فیضی صاحب نے بھی اپنے مقدمے میں یہی لکھا، اور میں ان کے کئی کلپ بھی سن چکا ہوں پیر صاحب کے۔ یہ اصطلاح غالباً پیر صاحب نے سب سے پہلے متعارف کروائی تھی۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا الگ الگ منصب ہے۔ ایک ادارہ ہوتا ہے نا، ڈپارٹمنٹ، اس میں ایک جنرل مینیجر جی ایم ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایک ایم ڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ان کا آپس کا، اور ہر ایک اپنا الگ رول ہوتا ہے، ایک کا رول دوسرے سے متصادم نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہے صحابہ کرام کی جو غزوات میں، اسلام کی ابتداء میں جو قربانیاں کنٹریبیوشن ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار، ان پر تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کسی کو قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ دو طبقے ایسے ہیں اہل بیت اور صحابہ کرام جن کا امت میں کوئی یعنی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں عظیم الشان طبقے ہیں۔ اگر اس کو در والے سے مراد ہے، ظاہر ہے وہ حضور کے سارے خدام ہیں، حضور کے نوکر ہیں، حضور کے خادم ہیں، اور اہل بیت گھر والے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو اس اصطلاح میں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ ایک جو ہمارے ہاں ایک منفی سوچ پائی جاتی ہے کہ زبردستی سے صحابہ کرام کو اہل بیت کے مد مقابل لانا، اور یہ بحث زیادہ تب چھڑی جب کچھ کم فہم لوگوں نے افضلیت کے موضوع کو زیادہ اپنا شدت سے بیان کیا، اور یہ بات بیان کرنے لگ گئے مد مقابل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی کو لا کے، تو اس سے اس چیز نے اور شدت اختیار کر لی۔ کوئی مفاضلہ میرے نزدیک ہے ہی بنیادی طور پہ جعلی چیز، کسی کے درمیان بھی مفاضلہ نہیں۔ ہم نے یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے طے کریں کہ افضل کون ہے، مفضول کون ہے؟ ان کے مقام اللہ کے حضور طے شدہ ہیں جو ہیں، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں قرآن پڑھ کے اپنی اصلاح کروں، اپنے معاشرے کی اصلاح کروں، اور اپنے ارد گرد جو مجھ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی شعوری سطح کو بلند کر کے ایک اچھا معاشرہ ترتیب دوں۔ یہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی کے ساتھی چلے گئے تھے، میں ان میں مفاضلہ کرا کے یہ تعین کروں کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو۔ دو بھائی تھے، تو مولوی تھے دونوں، ان دونوں کا کام بڑا چل رہا تھا، اچھا چل رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے جو گائے ذبح کرنے کے لیے کہی تھی نا، وہ کالی تھی۔ دوسرے نے اپنی مسجد بنائی، اس نے کہا نہیں وہ سفید تھی۔ ایک طبقہ اس کے ساتھ، ایک طبقہ اس کے ساتھ۔ ایک ان کا تیسرا بھائی تھا چھوٹا، وہ بڑا پریشان۔ گھر میں ایک دفعہ اکٹھے کھانے پہ ہوئے، تو اس نے کہا بھائی جان تہاڈا کام بھی خوب چل رہا ہے، تہاڈا بھی چل رہا ہے، تو میری گل کوئی نہیں سندا، نہ کوئی مال آندا ہے نہ کچھ، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو آپ دونوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ بتائیں، مجھے کوئی حل بتائیں۔ اور نے کہا تو کل تقریر کر کے آکھ، نہ کالی گائیں نہ چٹی اور ڈب کھڑپی ہے۔ سمجھے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، ڈب کھڑپی والے۔ ایک چیز کے لیے مجھے بھیجا ہی نہیں گیا، یہ قرآن صاحب نے پڑھا اٹھائیں۔ اس میں کوئی ایک آیت ہے کہ میں نے تعین کرنا افضل کون ہے اور مفضول کون ہے؟ میرا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بلال حبشی کے قدموں کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں باقی بڑے لوگوں میں افضلیت اور مفضولیت کی بحثیں نہیں کرنی، ہم نے ہر ایک کا عزت احترام اور ان کی سیرت سے جو اخذ ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے۔ اہل بیت کا اپنا مقام ہے، صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے۔ تو ہمارا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں اور کسی کو افضل یا مفضول کریں۔ ہمارے نزدیک سارے ہی افضل ہیں۔